بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان کے اخبارات میں شائع ہونے والی اہم خبروں کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کہا ہے کہ توہین رسالت برداشت نہیں ہے۔ مغرب توہین رسالت پر سزائیں دے۔ اہل مغرب آزادی اظہار رائے کی آڑ میں منافرت پھیلا رہے ہیں۔ مغرب میں رہنے والے انتہا پسند اپنے اس رویے پر 1 ارب 30 کروڑ مسلمانوں سے معافی مانگیں۔ اور ناظرین، آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کہا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے دلوں میں بستے ہیں۔ انتہا پسند مغربی سیاستدان 1.25 ارب مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ تحریک لبیک نے ریاست کی رٹ کو چیلنج کیا۔ کارروائی انسداد دہشت گردی قانون کے تحت کی۔ کوئی قانون سے بالاتر ہے اور نہ ہی کسی کو اس کی اجازت دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے خود TLP پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا جو ختم ہو گئی ہے۔ اس سلسلے میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے کہا ہے کہ کسی بیرونی طاقت یا ملک کے کہنے پر نہیں بلکہ ملک میں فساد اور فتنے کی وجہ سے حکومت پاکستان نے خود TLP پر پابندی لگائی ہے۔ وفاق کے ساتھ تمام صوبائی حکومتوں، پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے فوری کارروائی کر کے ثابت کر دیا ہے کہ ریاست کی رٹ کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اور ناظرین، آپ کو بتائیں کہ کالعدم تنظیم تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ سعد رضوی کا نام 4 شیڈول میں شامل کر لیا گیا۔ اساسِ منجمد شناختی کارڈ بلاک کر دیا گیا ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب کا اجلاس سربراہ سمیت 6 افراد کا نام ECL میں ڈالنے کی سفارش۔ چندہ اکٹھا کرنے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ اور ناظرین، آپ کو ایک اور اہم خبر سے آگاہ کرتے ہوئے بتائیں کہ بینکنگ کورٹ نے تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین اور ان کے صاحبزادے علی ترین کی عبوری ضمانت میں 3 مئی تک توسیع کرتے ہوئے وکلاء کو عدالت کے دائرہ اختیار پر دلائل کے لیے طلب کر لیا ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جہانگیر ترین نے کہا کہ میرا کاروبار شفاف ہے۔ میں نہیں کہتا کہ میرے مقدمات ختم کیے جائیں۔ میں مقابلے کے لیے عدالت میں کھڑا ہوں۔ جبکہ جہانگیر ترین کے حامی اراکین نے کہا ہے کہ انصاف نہ ملا تو کوئی بھی اقدام اٹھا سکتے ہیں اور کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ بینکنگ کورٹ کے جج امیر محمد خان نے جہانگیر ترین اور علی ترین کی عبوری درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ دونوں نے عدالت کے روبرو پیش ہو کر حاضری مکمل کروائی۔ اور ناظرین، آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے شہباز شریف کی ضمانت کی درخواست نمٹا دی۔ شہباز شریف کی رہائی کا معاملہ فی الحال لٹک گیا ہے۔ جسٹس سردار سرفراز ڈوگر نے ضمانت منظور کر لی، جبکہ جسٹس اسجد جاوید گھرال نے ضمانت کی درخواست مسترد کر دی۔ اب معاملہ ریفری جج کے پاس جائے گا۔ جسٹس اسجد جاوید گھرال کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کی ضمانت منظوری کا متفقہ فیصلہ دیکھ کر انہیں صدمہ پہنچا۔ اور ناظرین، آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں مقیم فرانسیسی شہریوں نے ملک چھوڑنے کی اپنے سفارت خانے کی ہدایت پر عمل کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان شاندار ملک، لوگ پرکشش، انتہائی مہربان، واپس نہیں جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ لوگ ہمارے دفاع کے لیے بھی تیار ہیں۔ اظہار یکجہتی دیکھنا بڑا جذباتی تجربہ ہے۔